بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ کتاب العلم، علم کا بیان چل رہا ہے اور باب نمبر 25 سے انشاءاللہ آج کا درس شروع ہوگا۔ باب نمبر 25، باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا من وراءہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد القیس کے وفد کو ایمان اور علم کی حفاظت پر ابھارنے کا بیان، ترغیب دینے کا بیان، اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کو علم کی باتوں کی خبر دینے کا بیان ہے۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں سوال اور جواب کا ذکر تھا، اور سوال کے جواب میں بھی ایک قسم کے علم پر ترغیب ہوتی ہے، اور اس باب میں بھی علم کی طرف ترغیب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقال مالک بن الحویرث قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، واپس جاؤ اور ان کو علم سکھاؤ، ان کو تعلیم دو۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے 6 افراد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، پھر اسلام لے آئے اور کافی دن آپ کے پاس، کئی دن حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکات میں رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 احادیث روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثوں پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہے، اور ایک حدیث کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں، یعنی صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک حدیث کو بیان فرمایا، اور یہ حدیث وہ ہے جس پر دونوں متفق ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں رہے اور وہیں 94 ہجری میں وفات پائے۔ بہت بڑی جماعت نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو حدیث ذکر کی ہے وہ ایک حدیث کا قطعہ ہے، ایک بڑی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ مکمل حدیث یہ ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ہم عمر نوجوان تھے، ہم آپ کے پاس 20 راتیں قیام کیے رہے۔ پھر آپ نے گمان کیا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف مشتاق ہو رہے ہیں، اور آپ نے ہم سے سوال کیا کہ ہم اپنے گھر میں کن کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو ہم نے آپ کو بتایا، اور آپ بہت رفیق، نرم دل اور رحیم، خوب مہربان، رحم کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو تعلیم دو اور ان کو نیکی کا حکم دو، اور اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ نماز کی امامت کرے، تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 87، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابی جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده
قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو غندر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے حدیث بیان کی ابو جمرہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کرتا تھا، ٹرانسلیٹر تھا یعنی مترجم تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبد القیس کا وفد نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ربیعہ۔ آپ نے فرمایا اس قوم کے لیے خیر مقدم ہو یا اس وفد کو، یہ نہ شرمندہ ہے نہ نادم ہے، یعنی یہ لوگ نہ شرمندہ ہوئے اور نہ یہ لوگ نادم ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس دور دراز کی مسافت سے آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ ہے، اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں آنے کی استطاعت رکھتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی جامع حکم بتائیے جس کی ہم اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کو خبر دیں اور اس وجہ سے اس عمل کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ نے ان کو 4 کاموں کا حکم دیا اور 4 کاموں سے منع فرمایا۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ تنہا ایک خدا اللہ عز و جل پر ایمان لائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اللہ وحدہ ایک خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور آپ نے ان کو کھوکھلے کدو، سبز گھڑوں، تارکل ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ پینے سے منع فرمایا۔ شعبہ نے کہا قال شعبۃ ربما قال النقیر وربما قال المقیر قال احفظوه واخبروه وراءکم۔ شعبہ نے کہا بعض اوقات آپ نے نقیر کہا اور بعض اوقات مقیر کہا، کھوکھلا کدو وغیرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے بعد والوں کو، اپنے پیچھے والوں کو تم ان کو اس کی خبر دو۔ تبلیغ اور تعلیم کے فرض عین اور فرض کفایہ ہونے کا محمل، یعنی تبلیغ کب فرض عین ہے اور کب فرض کفایہ ہے، تعلیم کب فرض عین ہے کب فرض کفایہ ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی نے فرمایا اس حدیث کی فقہ، اس کی سمجھ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ جس شخص کو کسی چیز کا علم حاصل ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس کی تعلیم دے جن کو اس کا علم نہیں ہے، اور اب یہ تعلیم دینا فرض کفایہ ہے کیونکہ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام پھیل چکا ہے، مکمل اسلام پھیل چکا ہے، اور ابتداء اسلام میں جس شخص کو دین کی کسی بات کا علم ہوتا اس پر دوسروں کو اس کی تعلیم دینا فرض عین تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اسلام مشارق اور مغارب میں پھیل گیا، مشرق اور مغرب میں پھیل گیا اور اس کا تمام ادیان پر غلبہ ہو گیا، یعنی دین اسلام تمام ادیان، تمام مذاہب پر غالب آ گیا۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عذاب سے ڈرایا تھا، اسی طرح ابتداء اسلام میں علماء پر فرض عین تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو تعلیم دے اور ان کو فرائض سکھائے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کو ان کی خبر دو، اور قرآن مجید میں قوا انفسکم و اہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس وجہ سے بھی کہ انسان اپنے گھر والوں کے اعمال کا محافظ ہے، ذمہ دار ہے، نگران کار ہے، اور اس سے ان کے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں خبر واحد کے حجت ہونے کا بھی ثبوت ہے، یعنی خبر واحد بھی دلیل ہے، اس کی وجہ سے عمل واجب ہوگا۔ کتاب الایمان کے آخر میں باب اداء الخمس من الایمان میں وفد عبد القیس کی حدیث نمبر
53 میں اس حدیث کی مکمل اور مفصل تشریح گزر چکی ہے۔ باب نمبر 26، باب الرحلتی فی المسألۃ النازلۃ و تعلیم اہلہ، کسی درپیش مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینے کا بیان۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں علم کی ترغیب کا ذکر تھا، اور جس کو شدت سے علم کی ترغیب دی جائے وہ کبھی اپنے پیش آمدہ مسئلے کے حل کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ یعنی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوا، مسئلہ پیش آ گیا اور اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، تو وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 88، حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابي ايهاب بن عزيز فاتته امرأة فقالت اني قد ارضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني، فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره۔ حدیث نمبر 88، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن مقاتل ابو الحسن نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے حدیث بیان کی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی، نکاح کیا۔ پھر ان کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا بے شک میں نے عقبہ کو اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ تم نے پہلے مجھے اس کی خبر دی تھی۔ پھر وہ سوار ہو کر مدینے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے اور آپ سے اس کے متعلق سوال کیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم کیسے اس کو اپنے نکاح میں برقرار رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق کہا گیا ہے۔ پھر حضرت عقبہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے اور اس نے پھر کسی اور شخص سے نکاح کر لیا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند حمیدی، سنن دارمی، سنن نسائی کی السنن الکبریٰ، سنن دارقطنی، مصنف عبد الرزاق، سنن بیہقی، صحیح ابن حبان، المعجم الکبیر، مسند احمد میں موجود ہیں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ موافقت اس طرح ہے کہ باب کا عنوان ہے درپیش مسئلے کے حل کے لیے سفر کرنا، اور اس حدیث میں حضرت عقبہ کے اسی سفر کا ذکر ہے۔ اس حدیث پاک کے راویوں کا تذکرہ: محمد بن مقاتل المروزی، عبداللہ بن مبارک المروزی، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ عمر بن سعید بن ابی حسین النوفلی المکی، یہ طاؤس، عطا اور دیگر سے روایت کرتے ہیں، یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ امام ابو داؤد نے ان سے مراسیل میں روایت کی ہے۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ القرشی، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث بن عامر بن عدی القرشی المکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور مکے میں رہائش اختیار کی، مکے میں رہے۔ امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی نے ان کی احادیث روایت کی ہے۔ امام مسلم نے ان کی کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ امام بخاری نے کتاب العلم، کتاب الحدود اور کتاب الزکوٰۃ میں ان کی 3 احادیث روایت کی ہے۔ اس حدیث میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث نے ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی۔ اس عورت کا نام ام یحییٰ غنیہ تھا، اور اس خاتون نے بعد میں زریب بن حارث سے نکاح کر لیا۔ رضاعت ثابت نہ ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عقبہ کے نکاح کو کیوں ناپسند فرمایا؟ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جب اپنی بیوی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا تم کیسے اس کو اپنے نکاح میں رکھو گے، باقی رکھو گے، برقرار رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے۔ حضرت عقبہ کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح صحیح تھا، اور محض ایک عورت کے خبر دینے کی وجہ سے ان کے درمیان رضاعت
دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوتا تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت عقبہ پر بہرحال یہ تہمت لگتی کہ انہوں نے اپنی رضاعی بہن سے نکاح کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواہ انسان کا دامن پاک ہو اور وہ حرام کاری سے بری ہو، حرام کام سے بری ہو، پھر بھی اس کو حرام کی تہمت سے بچنا چاہیے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 33۔ اس کے حاشیے پر علامہ عراقی نے لکھا ہے، مجھے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ملی۔ سید محمد الحسینی الزبیدی احیاء العلوم کی شرح میں لکھا ہے، الزبیر بن بکار نے الوفقیات میں اپنی سند سے روایت کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا، جو شخص تہمت کے درپے ہوا تو وہ اس کو ملامت نہ کرے جو اس کے ساتھ بدگمانی کرے۔ اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں سعید بن مسیب سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے میرے بعض بھائیوں نے میرے لیے لکھا ہے، جس شخص نے اپنے نفس کو تہمت کے لیے پیش کیا، تہمتوں کے لیے، وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ علامہ اسماعیل بن محمد العجلونی لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، جو شخص بدگمانی کے راستوں پر چلا اس کو تہمت لگے گی۔ کشف الخفا و مزیل الالباس جلد 1 صفحہ نمبر 44۔ تہمت کی جگہوں سے بچنے کی اصل اس حدیث میں ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف میں تھے، وہ آپ کی زیارت کے لیے آئی، یعنی آپ سے ملاقات کے لیے، اور کچھ دیر آپ سے باتیں کی، پھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچی جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس تھا، دو انصاری مرد وہاں سے گزرے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہے۔ ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، اور ان پر یہ بات بہت شاق گزری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کے خون کی جگہ پہنچ جاتا ہے، یعنی رگوں میں دوڑتا ہے، اور مجھے خطرہ ہوا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی چیز بدگمانی ڈال دے گا۔ نیز حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور واضح ہے، اور حرام بھی واضح ہیں، اور ان دونوں کے درمیان چیزیں مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب اس عورت نے حضرت عقبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جب اس عورت نے حضرت عقبہ سے کہا، میں نے تم کو اور تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، تو ان کا نکاح مشتبہ ہو گیا، اور ان کے دین اور عزت کی حفاظت کے لیے یہی مناسب تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے۔ رضاعت کے ثبوت کے لیے نصاب شہادت میں فقہا کا اختلاف، فقہا کے مسالک اور مذاہب۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے ظاہر سے ان فقہا نے استدلال کیا ہے، دلیل انہوں نے پیش کی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دودھ پلانے والی عورت کی شہادت سے، گواہی سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور جو فقہا کہتے ہیں کہ ایک عورت کے قول سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ کی حدیث احتیاط پر محمول ہے، یعنی احتیاطاً اگر ایک عورت بھی ایسی گواہی دے تو اس نکاح کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک عورت کے خبر دینے سے ان پر ان کی بیوی حرام ہو گئی تھی۔ علامہ ابن بطال مالکی فرماتے ہیں، جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا تھا، یہ حکم ارشاد فرمایا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ محل شک سے اجتناب کریں، شک کے مقام سے بھی بچے، شک کی جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ وہ اس خطرے سے نکل جائیں کہ وہ اپنی رضاعی بہن سے مجامعات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے قطعی طور پر سختی سے منع نہیں فرمایا۔ نیز اس پر علماء کا اجماع ہے
کہ ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط طریقے پر عمل کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بطریق قضا نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بطور احتیاط یہ حکم دیا تھا، جیسے کہ امام بخاری نے کتاب البیوع میں تفسیر مشتبہات میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت عقبہ کی حدیث وجوبی حکم پر محمول ہے، یعنی یہ حکم واجب ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دودھ پلانے کے ثبوت میں ایک عورت کی گواہی کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ یہ امام احمد کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب ایک عورت دودھ پلانے والی ہو تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اس کی گواہی کے ساتھ اس کے قول پر قسم بھی لی جائے گی۔ امام مالک نے کہا دودھ پلانے والی عورت کا قول قبول کیا جائے گا، بشرطے کہ اس کا دودھ پلانا گھر میں اور پڑوسیوں میں مشہور ہو چکا ہو، اور اگر دو عورتیں گواہی دیں تو پھر رضاعت کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جن فقہا نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں حضرت عقبہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ نے تقوی اور احتیاط کے طور پر حضرت عقبہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں، تو آپ پر لازم تھا کہ آپ حضرت عقبہ کو یہ حکم دے دیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تاکہ وہ دوسرے شوہر پر حلال ہو جائے، کیونکہ اگر یہ حکم احتیاطاً تھا اور ان کی بیوی بدستور ان کے نکاح میں تھی تو حضرت عقبہ کے چھوڑنے کے بعد ان کا دوسرے شخص سے نکاح جائز نہ ہوتا، اور آپ نے جو فرمایا تم کیسے اس کو اپنی نکاح میں برقرار رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق کہا گیا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد اس لیے تھا کہ حضرت عقبہ پر معاملہ آسان ہو جائے، اور اس کی تائید آپ کے تبسم سے ہوتی۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جو مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عقبہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو گئے، وہ اس پر محمول ہے کہ وہ اس کو طلاق دے کر علیحدہ ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رضاعت کے ثبوت میں صرف عورتوں کی شہادت کو منع فرمایا ہے۔ ان کے نزدیک دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت سے رضاعت ثابت ہوتی۔ فقہ حنفی، مذہب حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رضاعت کے ثبوت کے لیے دو مردوں کی گواہی ہونا یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کا ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک عورت کی گواہی سے یا صرف دو عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ امام شافعی کے مذہب کی تفصیل یہ ہے کہ جب ایک دودھ پلانے والی شہادت دے، گواہی دے، اور اپنی گواہی کے ساتھ وہ دودھ پلانے والے کی اجرت کا بھی دعویٰ کرے تو اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے شہادت دے رہی ہے، اور اس کی شہادت متہم ہوگی، یعنی وہ اس میں شک ہوگا۔ اور اگر وہ اپنی اجرت کا دعویٰ نہ کرے، اپنے پیسوں کا دعویٰ نہ کرے، صرف یہ کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، تو اس کی شہادت کو قبول کرنے میں، اس کی گواہی کو قبول کرنے میں ان کا اختلاف ہے، اور ان کا زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کی شہادت، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ رضاعت کی شہادت مال کی شہادت کی طرح ہے، رضاعت کی گواہی مال کی گواہی کی طرح ہے۔ اس میں دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت گواہی ضروری ہے، اور تنہا عورتوں کی شہادت گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک چار عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ امام مالک کے نزدیک دو عورتوں کی گواہی سے، اور امام احمد کے نزدیک ایک عورت کی گواہی سے بھی رضاعت ثابت ہوگی۔ باب نمبر 27، باب تناوبی فی العلم، حصول علم کے لیے باری مقرر کرنا۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں حصول علم کے لیے سفر کرنے کا ذکر تھا، اور اس باب میں طلب علم کے لیے باری باری جانے کا ذکر ہے، اور یہ دونوں علم کی حرص میں مشترک ہے، یعنی دونوں ابواب کا مقصد یہ ہے کہ علم کی ترغیب، علم کی خواہش، علم کی جستجو پیدا ہو، یعنی مومنین کے اندر اس کی دلچسپی اور رغبت پیدا ہونی چاہیے، علم کی ترغیب دینا مقصد ہے۔ حدیث نمبر 59، حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری
قال ابو عبد الله وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی زہری سے، اور یہی حدیث پاک اور ایک سند کے ساتھ مروی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری سند ذکر فرما رہے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن وہب نے کہا ہم کو یونس نے خبر دی ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید کے قبیلے اور ان کے مواضع یعنی عوالی میں ہم رہتے تھے، اور یہ مدینے کے بالائی حصے پر تھا۔ ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے، ایک دن وہ جاتے اور ایک دن میں جاتا، بس جب میں جاتا تو اس دن نزول وحی کی خبر لے کر آتا، اور جس دن وہ جاتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ بس ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن آیا اور اس نے بہت زور سے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کیا وہ ہے؟ میں گھبرا کر اس کی طرف نکلا تو اس نے کہا بہت سنگین حادثہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر نے کہا پس میں حفصہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کھڑے ہو کر کہا کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن بیہقی، مسند ابی اعلیٰ، صحیح ابن حبان، الادب المفرد، مسند بزار، مسند احمد میں موجود ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ باب کا عنوان ہے طلب علم کے لیے باری باری جانا، اور اس حدیث میں حضرت عمر اور ایک انصاری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری جانے کا ذکر ہے۔ یعنی اس حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک انصاری پڑوس باری باری حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ ایک دن انصاری صحابی جاتے اور اس دن جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام احادیث یا احکام بیان کرتے وہ سن کر وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیتے۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو ایک دن تجارت کرتے تھے، ایک دن تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تعلیم کے لیے باری باری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اس حدیث پاک کے راویوں کا تذکرہ، اس حدیث پاک کے تمام روات کا تعارف اور تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس انصاری پڑوسی کا ذکر ہے ان کا نام عتبان بن مالک بن عمرو بن عجلان الانصاری الخزرجی ہے۔ اس حدیث میں بات ذکر کی گئی ہے کہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی کی زوردار دستک سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے تھے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ہمیں یہ خطرہ تھا کہ غسان کا کوئی بادشاہ ہم پر حملہ کرے گا، پس جب اس انصاری نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے سمجھا کہ اس غسانی نے حملہ کر دیا ہے۔ اس انصاری نے کہا بہت سنگین حادثہ ہو گیا ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے
علیحدہ ہو گئے ہیں، اور اس میں سنگینی کی وجہ یہ تھی کہ اس سے یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت سنگین بات تھی، کیونکہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ تھی۔ اس انصاری نے آپ کے ازواج سے علیحدہ ہونے سے یہ گمان کیا کہ آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے، اس لیے ان کے گمان کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ اس سے طلب علم کی حرص کا جواز معلوم ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کی خواہش اور جستجو اس کی حرص ہونی چاہیے، یعنی زیادہ شوق ہونا چاہیے اسی لیے، اور یہ عبادت ہے۔ علم کو حاصل کرنے کا جتنا زیادہ شوق ہوگا، جتنی زیادہ حرص ہوگی، اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ انصاری صحابی باری باری اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ طلب علم کے ساتھ اپنے گزر اوقات اور اہل و عیال کی کفالت کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حصول علم کے لیے جاتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور ایک دن اپنی معیشت کے انتظام میں مشغول رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک دوسرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ کی احادیث سے مطلع، صحابہ کرام ایک دوسرے کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال اور آپ کی احادیث سے مطلع کرتے رہتے تھے، یعنی واقف کرتے رہتے تھے۔ جیسے اس انصاری صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ازواج سے الگ ہو گئے ہیں، اور اس میں خبر واحد کو قبول کرنے کا ثبوت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باپ کا اپنی بیٹی کے گھر اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز ہے، اور ان کے گھریلو معاملات کی تفتیش کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے گھر جا کر ایسا ہی کیا تھا۔ اس حدیث میں پڑوسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے اور کھڑے ہو کر سوال کرنے کا بھی ثبوت ہے۔ باب نمبر 28، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ کسی ناپسندیدہ کام کو دیکھ کر نصیحت کرنے اور تعلیم دینے میں اظہار غضب کا اظہار کرنا۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے باب میں حصول علم کے لیے استاد اور معلم کے پاس جانے کا ذکر تھا، اور اس حدیث میں بیان ہے کہ استاد تعلیم دیتے وقت، پڑھاتے وقت، سکھاتے وقت کبھی غصے کا اظہار بھی کرتا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ حدیث نمبر 90، حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری قال قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا فلان فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ فقال یا ایھا الناس انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن کثیر نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو سفیان نے خبر دی ابن ابی خالد سے، وہ قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں، عن ابی مسعود، وہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قال رجل، ایک شخص نے عرض کیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں فلاں شخص کی لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے جماعت سے نماز کو نہیں پا سکتا، بس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے میں اس دن سے زیادہ کبھی غضبناک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، تم نمازیوں کو متنفر کرتے ہو، نفرت میں ڈالتے ہو، جماعت سے ان کو بھگاتے ہو، بس جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے، یعنی ہلکی نماز پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار، کمزور اور کسی ضروری کام پر جانے والے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق، مسند حمیدی، مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، المعجم الکبیر، سنن بیہقی،
شرح السنہ مسند احمد میں موجود ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت بالکل واضح ہے، کیونکہ اس حدیث میں مذکور ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے میں اس دن سے زیادہ کبھی غضبناک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، غصے میں نہیں دیکھا۔ یعنی نصیحت کرتے وقت کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو ناپسند کریں تو استاد، مربی یا شیخ کو یہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راویوں کا تذکرہ۔ محمد بن کثیر یہ اپنے بھائی سلیمان شعبہ اور ثوری سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے امام بخاری اور امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کی ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا یہ بہت سچے ہیں، یہ 90 سال کی عمر میں 223 ہجری میں وفات پائے۔ لمبی اور مختصر نماز پڑھانے کے محامل اور دیگر مسائل اس حدیث میں مذکور ہیں۔ یہ بات بتائی گئی ہے، صحابی نے کہا کہ میں فلاں شخص کی لمبی نماز کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر امام لمبی نماز پڑھائے تو جماعت کو ترک کرنا جائز ہے۔ اس شخص نے امام کی شکایت کی، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص غیر شرعی کام کرے اس کی شکایت کرنا جائز ہے۔ جو شخص دین میں کوئی غلط کام کرے اس پر غضبناک ہونا، اس پر غصے کا اظہار کرنا جائز ہے، اور کسی مکروہ کام پر انکار کرنا جائز ہے، کیونکہ اس امام کا بہت لمبی نماز پڑھانا غلط اور مکروہ کام تھا، اگرچہ حرام نہیں تھا۔ جب لمبی نماز پڑھنے پر راضی نہ ہو اور امام حد اعتدال کی حد سے لمبی نماز پڑھائے تو مفتی کے لیے جائز ہے کہ وہ امام کو سختی سے روکے، منع کرے۔ امام کو لمبی نماز پڑھانے سے منع کرنے کا محمل یہ ہے کہ جب نمازیوں میں بوڑھے، کمزور اور بیمار ہوں، اور اگر نمازیوں میں سب صحت مند، توانا ہوں اور وہ لمبی نماز پڑھانے سے خوش ہوں تو پھر امام کے لیے لمبی نماز پڑھانا جائز ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لمبی صورتوں مثلا سورہ یوسف پڑھ کر بھی نماز پڑھاتے تھے، اور آپ نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف بھی پڑھی ہے۔ تاہم جب آپ نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے، مگر یہ کہ جب آپ نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز مختصر فرما دیتے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں نماز میں مضطرب ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی۔ یعنی جب امام کے پیچھے پڑھنے والے تمام لوگ تندرست ہو، صحت مند ہو، طاقتور ہو، اور سب طویل نماز سے اگر مطمئن ہو، خوش ہو، کسی کو اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو امام طویل نماز پڑھا سکتا ہے، اور اگر ان میں کچھ کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، تو ایسے وقت میں طویل نماز پڑھانے سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال بہر صورت فرض نمازیں معتدل اور یعنی میانہ روی کے انداز سے نماز پڑھائے، نہ زیادہ طویل ہو نہ بالکل مختصر ہو، بلکہ اس انداز میں پڑھائیں کہ تعدیل ارکان ہو، تمام ارکان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کریں، اور اتنی زیادہ طوالت نہ کریں کہ پیچھے ٹھہرے ہوئے لوگ بے چین ہو جائیں یا ان کو کوئی تکلیف ہو۔ حدیث نمبر 91۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقدة فقال اعرف وكاءها او قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ابو عامر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو سلیمان بن بلال مدینی نے حدیث بیان کی،
وہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ یزید المنبعث کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں، وہ زید بن خالد الجوہنی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے لقطے کے متعلق سوال کیا۔ لقطہ یعنی راستے میں گری ہوئی چیز کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، یعنی اس کو اعرف وکاءہا، تم اس کا تعارف کراؤ، اس کو یعنی لوگوں میں اس کی پہچان کراؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اس تھیلی اور اس کو بند کرنے کی چیز کو پہچانو، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرو، یعنی اس کو تم اچھی طرح باندھ کر رکھو، پھر تم اس کا اعلان کرتے رہو 1 سال تک، پھر تم خود اس سے فائدہ اٹھاؤ، نفع حاصل کرو، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو وہ چیز ادا کرو۔ اس شخص نے پوچھا گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے، یعنی اگر ایسی کوئی گمشدہ اونٹ اگر مل جائے تو اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام غضبناک ہو گئے، غصے میں آئے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یا راوی نے کہا آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کے ساتھ اس کے پانی کا مشکیزہ ہے، اونٹ کے ساتھ، اور اس کا جوتا ہے، وہ پانی کے چشمے پر جا کر پانی پیے گا اور پی لے گا اور درختوں کو چرتا رہے گا، درختوں کے پتے چرتے رہے گا، اس کو چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے گا۔ اس سائل نے پوچھا کہ گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار غضب کا ذکر ہے، غصے کے اظہار کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے روات کا تذکرہ عبداللہ بن محمد ابو جعفر المسندی، ابو عامر عبد الملک، سلیمان بن بلال المدینی، ربیعہ بن عبد الرحمن، ان سب کا تعارف تذکرہ ہو چکا ہے۔ یزید المنبعث کے آزاد شدہ غلام، یہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن خالد وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، ثقہ راوی ہے، معتبر ہے۔ حضرت زید بن خالد الجوہنی فتح مکہ کے دن ان کے ساتھ جوہینہ کا جھنڈا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 81 احادیث روایت کی۔ امام بخاری نے ان کی 5 احادیث روایت کی۔ یہ کوفہ میں رہے اور وہیں وفات پائے، 85 سال کی عمر گزار کر 78 ہجری میں وفات پائے۔ اس حدیث میں لقطہ کا ذکر ہے، اس کے معنی ہے راستے میں پڑی ہوئی چیز۔ التقاط کے معنی ہے بغیر طلب کے کسی چیز کا مل جانا، اور اس حدیث میں وکا کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے وہ ڈوری جس سے تھیلی کا منہ باندھتے ہیں، اور اس میں وعاء کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ظرف، برتن، تھیلی، بٹوا یا پرس، اور اس میں عفاظ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ظرف کا مادہ، یعنی جس چیز سے برتن یا تھیلی بنی ہوئی ہو، جیسے چمڑا یا کپڑا یا وہ ڈوری جس سے تھیلی کا منہ باندھ دیا جائے۔ لقطے کے معنی اور فقہا کے نزدیک لقطہ اٹھانے کا حکم، یعنی لقطے کے متعلق کیا احکام ہے، انشاءاللہ یہاں اب اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث پاک میں حدیث نمبر 91 میں لقطہ کا ذکر آیا تھا۔ شمس الائمہ ابو بکر محمد بن احمد سرخسی حنفی فرماتے ہیں بعض فقہا نے کہا ہے کہ لقطہ کسی کی گری ہوئی چیز کو اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا ہے، اور یہ شرعاً حرام ہے، اور ائمہ تابعین میں سے بعد نے کہا ہے کہ اس کو اٹھانا جائز ہے، اور اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا افضل ہے، کیونکہ اس کا مالک اس کو ڈھونڈتا ہوا اسی جگہ آئے گا جہاں وہ چیز گری تھی، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کی نیت خراب ہو جائے اور وہ اس چیز پر قبضہ کر لے۔ اور ہمارے فقہا کا مختار پسندیدہ قول یہ ہے کہ اس کو اٹھا لینا افضل ہے، کیونکہ اگر اس نے اس کو نہیں اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی خائن، خیانت کرنے والا فاسق، گنہگار اٹھا لے اور اس کا اعلان نہ کریں۔
یعنی اگر اس کو یہ یقین ہے کہ بھئی وہ امانت داری کے ساتھ اٹھا کے رکھے گا، محفوظ مالک تک پہنچا دے گا، تو اس کا اٹھا لینا افضل ہے۔ اور اگر وہ ایسی چیز ہو جس سے اس کا مالک مستغنی ہو، بے نیاز ہو، جیسے خالی ڈبے یا ردی، تو اس کو اٹھا کر اس سے نفع حاصل کرنا جائز ہے، فائدہ اٹھانا جائز ہے اس سے۔ اور اگر وہ ایسی چیز ہو جس کے متعلق گمان ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش کرے گا، تو جو شخص اس کو اٹھائے گا اس پر اس کی حفاظت کرنا اور اس کی نشانیوں کو یاد رکھنا لازم ہے، تاکہ وہ اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچا سکے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ لقطے کا 1 سال تک اعلان کرے، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دے، ورنہ اس کو صدقہ کر دے، اور اگر صدقہ کرنے کے بعد اس کا مالک آ جائے تو اس کو اختیار ہوگا، اگر وہ چاہے تو اس صدقے کو نافذ کر دے، اور اگر وہ چاہے تو لقطہ اٹھانے والے کو ضامن کر دے، یعنی اس کو ضامن بنائے، یعنی اس سے وہ چیز حاصل کرے، اس کے پیسے وغیرہ۔ لقطے کا اعلان کرنے کی مدت کی تفصیل۔ علامہ سرخسی لکھتے ہیں، ہر چیز میں 1 سال تک اعلان کرنے کی مدت لازم نہیں ہے، اتنی مدت تک اعلان کیا جائے جتنی مدت کے متعلق یہ ظن غالب ہو کہ لقطے کا مالک اس کو صرف اتنی مدت ہی تلاش کرے گا۔ 10 درہم یا اس سے زائد مالیت کی چیز کا 1 سال تک اعلان کرے، اور اگر 3 درہم سے 9 درہم تک کی مالیت کی چیز کا، اور 3 درہم سے 9 درہم تک کی مالیت کی چیز کا 1 مہینے تک اعلان کرے، یعنی کوئی ایسی چیز اس کو گری ہوئی ملی جس کو وہ اٹھا لیا کہ جس کی مالیت اگر 3 درہم سے 9 درہم کے اندر ہے، اگر اس کی مالیت، اس کی قیمت، تو لہذا اس چیز کا اعلان صرف 1 مہینہ تک کرے۔ اگر 10 درہم یا اس سے زائد قیمت کی اگر کوئی چیز ہے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرے۔ علامہ سرخسی نے جو اعلان کی مدت کی تفصیل بیان کی ہے، اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 1 درہم یا رسی یا اس کے مشابہ کوئی چیز ملے تو وہ اس کا 3 دن اعلان کرے، اور اگر اس سے زیادہ مالیت کی چیز ہو تو 7 دن تک اعلان کرے۔ سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ میں سلیمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، ایک جنگ میں تھا، مجھے ایک چابک یا کوڑا ملا، مجھ سے سلیمان نے کہا اس کو پھینک دو، میں نے کہا نہیں، اگر مجھے اس کا مالک مل گیا تو میں اس کو دے دوں گا، ورنہ میں خود اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ جب ہم لوٹے تو ہم نے حج کیا، پس جب میں مدینہ منورہ سے گزرا تو میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں، زمانے میں ان کو ایک تھیلی ملی تھی جس میں 100 دینار تھے، 1 دینار 20 قیراط سونے کا ایک سکہ تھا، 1 قیراط کا وزن 12 چاول کے برابر ہے، جس میں 100 دینار تھے۔ میں وہ تھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا، آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا، پھر آپ کے پاس گیا، آپ نے فرمایا مزید 1 سال تک اعلان کرو، بس میں نے 1 سال تک اور اعلان کیا، میں پھر آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا پھر 1 سال تک اعلان کرو، میں نے پھر 1 سال تک اعلان کیا، پھر میں آپ کے پاس چوتھی بار آیا، آپ نے فرمایا اس کے دیناروں کی تعداد اور اس کی ڈوری اور اس کی تھیلی کو یاد رکھو، اور اگر اس کا مالک آئے تو اس کو دے دو، ورنہ تم خود اس سے نفع اٹھاؤ۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں، جس حدیث کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ لقطے کا 1 سال تک اعلان کرنا مدت لازمہ نہیں ہے،
ورنہ لیکن وہ اتنی مدت تک اس کا اعلان کرے جتنی مدت تک اس کے گمان میں اس لقطے کا مالک اس کو تلاش کرتا رہے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ 100 دینار بہت عظیم مال ہے، بہت زیادہ مال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اس کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ اعلان کے بعد لقطے سے فائدہ اٹھانے کا جواز۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اعلان کی مدت پوری کرنے کے بعد لقطے کو اٹھانے والا اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ غنی ہو، مالدار ہو، اور امام شافعی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اگر وہ فقیر ہو تب وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی تھے، مالدار تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کی مدت کے بعد ان کو اس تھیلی سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ موجودہ دور میں اعلان کرنے کا طریقہ۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جمعہ کے اجتماعات اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں پر لقطے کا اعلان کیا جائے، لیکن اب یہ بہت دشوار ہے۔ اب اخبارات، ریڈیو، ٹی وی میں لقطے کا اعلان کرا دینا چاہیے، اور جس کے اعلان کی مدت اس کے گمان میں 1 سال یا اس سے زائد ہو اس کا اس مدت میں وقفے سے اعلان کراتا رہے۔ اور شہر میں بہت اخبارات نکلتے ہیں، کبھی کسی اخبار میں اعلان کرا دیں اور کبھی کسی اخبار میں، یعنی تشہیر کے جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع کو اختیار کر کے اعلان کرتا رہے، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا وغیرہ ہیں، فیس بک ہے، اور اسی طرح واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی اس کی تشہیر کر سکتا ہے، یہ اعلان دے سکتا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جب اس سائل نے گمشدہ اونٹ کے متعلق پوچھا تو آپ غضبناک ہوئے۔ آپ کے غضب کی وجہ یہ تھی کہ اس سائل نے عقل سے کام نہیں لیا، اور اس کا اونٹ کو لقطہ قرار دینا صحیح نہیں تھا، کیونکہ لقطہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی آدمی کے ہاتھ سے گر جائے اور اس کو پتہ نہ چلے کہ وہ چیز کہاں گری ہے، جبکہ اونٹ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، وہ خود درختوں کو چرتا ہوا اور چشموں کا پانی پیتا ہوا اپنے مالک تک پہنچ جائے گا، ورنہ بکری اس طرح ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ جب شاگرد اس قسم کا احمقانہ سوال کرے تو استاذ کا اس پر غضبناک ہونا صحیح ہے، جائز ہے، یعنی سوال میں معقولیت بھی ہونی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایسا سوال کرے جو عقل کے بھی مطابق ہو۔ لقطے کو اٹھانے کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کے تینوں ائمہ کے مذاہب۔ کیا کسی شخص پر یہ ضروری ہے کہ وہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لے؟ امام مالک کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول، اس کے لیے لقطے کو اٹھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی راستے میں گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر اٹھا کے مالک تک پہنچا سکتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ لقطے کو اٹھانا واجب ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول، اگر اس کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو اس کا اٹھانا واجب ہے، یعنی اس کے ختم ہونے کا یا اس چیز کے ضائع ہو جانے کا اگر خوف ہو تو اٹھانا واجب ہے، اور اگر اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو تو اس کو اٹھانا مستحب ہے۔ امام احمد سے یہ روایت ہے کہ اس کو ترک کرنا مستحب ہے۔ لقطے کو اٹھانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تفصیل۔ المزنی یعنی لقطہ، گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے بارے میں شافعی مذہب میں بہت تفصیل ہے۔ المزنی نے کہا ہے کہ میں لقطے کو ترک کرنا پسند نہیں کرتا، چھوڑ دینا پسند نہیں کرتا۔ کتاب الام میں ہے اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا چاہیے، اسی طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے بعض اصحاب کے اس میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول، اس کو اٹھانا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ امانت ہے، تو جس طرح امانت کو لے لینا واجب نہیں ہے اسی طرح اس کو اٹھانا بھی واجب نہیں ہے۔ دوسرا قول، اس کو اٹھانا واجب ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مومن کے مال کی حرمت اس کے خون کی طرح ہے، اور جب مومن کی جان کا خوف ہو تو اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، اسی طرح جب اس کے مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو اس کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے۔ اور ابو العباس اور ابو اسحاق وغیرہما نے کہا ہے کہ اگر لقطہ ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہو
اور یعنی ضائع ہونے کا مطلب اس کے تلف ہونے کا، چلے جانے کا یا ضائع ہونے کا خوف نہ ہو، اور اس جگہ کے رہنے والے امانت دار ہو، تو اس پر لقطے کو اٹھانا واجب نہیں ہے، کیونکہ دوسرے لوگ اس کی حفاظت کرنے میں اس کے قائم مقام ہیں۔ اور اگر وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ وہاں امانت دار لوگ کم ہو، تو اس پر لقطے کو اٹھانا واجب ہے۔ لقطے کو اٹھانے کے بارے میں حنبلی مذہب کی تفصیل اور مذاہب اربعہ کے دلائل۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ لقطے کو ترک کرنا افضل ہے، نہ اٹھانا افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح مروی ہے۔ حضرت جابر بن زید اور ربیع بن خصیم کا بھی یہی قول ہے، اور عطا کا بھی۔ شریح ایک درہم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس سے تعرض نہیں کیا، اس کے درپے نہیں ہوئے، وہ نہیں اٹھائے۔ امام شافعی نے کہا کہ اگر اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس کا اٹھانا واجب ہے، ورنہ نہیں۔ ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا اٹھانا واجب ہے، کیونکہ قرآن مجید میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، اور جب مومن ایک دوسرے کے ولی ہیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ لقطے کو اٹھا کر اس کی حفاظت کرے۔ جن کی رائے میں لقطے کو اٹھانا واجب ہے وہ سعید بن مسیب، حسن بن صالح اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت سوید بن غفلہ نے لقطے کو اٹھا لیا تھا۔ امام مالک نے کہا کہ اگر لقطہ قیمتی چیز ہے تو اس کو اٹھانا اور اس کا اعلان کرنا مستحب ہے، اور اس میں مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہے، اور یہ اس کو ضیاع کے خطرے میں ڈالنے سے اولیٰ ہے، یعنی ضائع ہونے کے خطرے میں ڈالنے سے بہتر ہے۔ لقطے کو اٹھانے کے بارے میں مالکی مذہب کی تفصیل۔ علامہ ابو البرکات سید احمد مالکی فرماتے ہیں، اگر لقطہ کوئی قیمتی چیز ہو اور یہ خطرہ ہو کہ اس کو اس جگہ سے کوئی خائن، دھوکے باز، خیانت کرنے والا شخص اٹھا لے گا، اور اس کو اپنے نفس کی امانت اور دیانت پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھا لے۔ اور اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کا اپنا نفس خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، تو پھر اس کے لیے لقطے کو اٹھانا حرام ہے، خواہ کسی اور خائن کا خطرہ ہو یا نہ ہو۔ اور جب اس جگہ کسی خائن کا خطرہ نہ ہو اور اس کو اپنے نفس کی امانت اور دیانت پر شک ہو، تو پھر اس کے لیے لقطے کو اٹھانا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 92، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من ابي قال ابوك حذافة فقام آخر فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن علاء نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو اسامہ نے حدیث بیان کی برید سے، وہ ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جس کو آپ ناپسند فرمائیں، بس جب وہ کثرت سے آپ سے سوال کیا گیا تو آپ ناراض ہو گئے، پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا تم مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر دوسرے نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد سالم ہیں، شیبہ کے آزاد کردہ غلام۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے انور میں غضب، غصے کے آثار ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور میں جو کچھ غصے کے آثار ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا اس چیز کو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غضبناک ہونے کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں اشیاء کا لفظ ہے، یہ شیئن کی جمع ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ خلیل نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اصل فعلاء ہے، حمراء کی مثل۔ کثرت سوالات کو ناپسند کرنے کی توجیہ،
نیز اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ نے ناپسند کیا۔ آپ کے ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات کسی کے سوال کی وجہ سے کوئی چیز مسلمانوں پر حرام ہو جاتی ہے اور اس سے وہ مشقت میں پڑ جاتے ہیں، یا بعض اوقات اس سوال یعنی زیادہ سوالات کرنے سے بعض اوقات اس سوال کا جواب سائل کے لیے ناگوار یا رنج میں ڈالنے والا ہوتا ہے، یا بعض اوقات یعنی تکلیف پہنچاتا ہے جواب، یا بعض اوقات ان کا زیادہ سوال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت اور اذیت میں ڈالتا ہے، یعنی تکلیف میں، اور یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ان کے ایسے سوالات تھے جو غیر ضروری اور بے فائدہ تھے، اور نہ ان کے سوالات کو پسند کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، کیونکہ ضرورت کے لیے سوال کرنا یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے سوال کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔